نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زندگی میں برکتیں حاصل کرنے کے اعمال، ان میں ایک نیک نیتی بھی ہے۔ اگر انسان کی نیت بالکل صاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر تمام اس کے اعمال میں خوب برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا حیرت انگیز نظام ہے کہ جو انسان بھی لوگوں کے لیے اپنی نیتوں کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کاموں کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بگڑے ہوئے کام اس کے بنتے چلے جائیں گے، رکے ہوئے کام اس کے ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے کاموں میں رکاوٹیں اور ہمارے اعمال میں بے برکتی ہونے کی سب سے بڑی وجہ میرے اپنے ہاتھوں کا کمال ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو بندے کے لیے برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو برکتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں، اور اگر برکتیں تو برس رہی ہیں لیکن یہ برے اعمال کی طرف بڑھ جائیں تو پھر اس کی وہ برکتیں رک جاتی ہیں۔ تو ہمارے سلسلے کے نقش بندیہ ایک بزرگ گزرے، سلطان العارفین باہو سلطان رحمہ اللہ، بڑے زبردست اللہ والے اور خوب اشعار فرمایا کرتے تھے۔ تو پنجابی میں حضرت فرماتے تھے، میں اس کو بتا کے آپ کو شعر کو اس کے معنی بھی سمجھا دیتا ہوں۔ فرماتے تھے، جی ناتے دھوتے رب ملدا تے ملدا لبیاں مچھیاں نو، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر نہانے اور دھونے سے ہی اللہ ملتا ہوتا نا تو سب سے پہلے تو مچھلی اور جو کچھوا ہوتا ہے ان کو رب مل جاتا۔ اگر بہت زیادہ صفائی ستھرائی اور ہر وقت نہانے دھونے سے ہی رب ملنا ہے تو بڑی آسانی سے مچھلی کو اور کچھوے کو رب مل جاتا۔ فرماتے ہیں، تے سر منڈاتے رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، کہ ایک بھیڑ کی قسم ہوتی ہے جس کے سر پر بال پیدائشی قدرتی نہیں ہوتے، وہ گنجا ہوتا ہے۔ اگر ہر تھوڑے عرصے میں بال آ جائیں اور گنجا ہو جائے انسان تو اس سے اگر اس کو رب ملتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے اس بھیڑ کو رب مل جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی گنجا ہے۔ پھر کہتے ہیں، جی ذکر کر دے رب ملدا تے ملدا کال کڑیچا نو، یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا نا کالا پرندہ ہوتا ہے، ساری رات آوازیں نکالتا ہے، ساری رات جو ہے بولتا رہتا ہے، کالے رنگ کا پرندہ۔ کہتے ہیں اگر صرف ذکر کرنے سے ہی رب مل جانا تھا تو پھر تو اس پرندے کو سب سے پہلے رب مل جاتا، اور بندہ بھی بس ذکر میں ہی لگا رہے اور اس کو رب مل جائے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ فرماتے تھے، جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا خسیاں نو، جو بیل ہوتا ہے نا خسی، یہ تو مادہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو فرماتے ہیں پھر تو رب سب سے پہلے اس خسی بیل کو مل جاتا، کہ جب صرف گناہ سے ہی بچنے سے مل جاتا ہے رب، تو کہتے ہیں سب سے آخر میں نا ان تمام اشعار کے بعد، جی ناتے دھوتے رب ملدا تے ملدا لبیاں مچھیاں نو، تے سر منڈاتے رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، جی ذکر کر دے رب ملدا تے ملدا
کال کڑیچا نو تے جتیا ستیا رب ملدا تے ملدا دادا خسیاں نو. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیت اچھیاں نو. کہ رب جب ملے گا نا تو وہ ملے گا اچھی نیت والے کو. جس کی رب کے بندوں کے لیے نیت اچھی ہوگی نا اسے رب بڑی آسانی سے مل جائے گا. یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لیا ہوگا نا، ہر مسلمان ہر انسان کے لیے اس کا دل صاف ہو جائے گا. اور خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا مجلس میں صحابہ کو کہ تمہیں جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے بولا بالکل دیکھنا. فرمایا یہ جو سامنے سے شخص جا رہا ہے یہ جنتی. تو پھر صحابہ نے بڑے غور سے دیکھا، حیران رہ گئے، پہچان گئے اس کو کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے یہی فرمایا جنتی دیکھنے دنیا میں. پھر اسی صحابی کو دکھایا، پھر تیسری دفعہ دکھایا. تو ایک صحابی فرماتے میں ان کے گھر ہی پہنچ گیا کہ بھئی میں آپ کیا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ وہ عمل دیکھ لوں جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے آپ کو 3 دفعہ جنتی فرمایا. آخر 3 دن مہمان رہے اور شرعی حد بھی یہی ہے. اس کے بعد خود پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا عمل ایسا ہے؟ مجھے تو کوئی عمل خاص نظر نہیں آیا. تو فرمانے لگے کہ شاید میرے خیال سے یہ عمل ہوگا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو سب کو اپنے دل سے صاف کر کے نا معاف کر کے ہر ایک کو سوتا ہوں. اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. بس ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں مختصر، پھر دعا کرتے ہیں. کہ ایک بادشاہ جو ہے نا سفر پہ گزر رہا تھا. ایک جگہ باغ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو ادھر رک گیا. انار کا باغ تھا. تو باغ والے سے کہا کہ بھائی مجھے رس پلا دو، گرمی بہت ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے. تو یہ گیا، اس نے جا کے ایک درخت سے انار توڑے اور ان کو نچوڑا اور گلاس لبالب بھر کے لا کے بادشاہ کو پیش کر دی. بادشاہ نے جب وہ رس پیا، گلاس بھرا ہوا، تو اس کو بڑا مزہ آیا. اتنا لذیذ ذائقے دار وہ رس تھا، انار کا جوس. تو وہ حیران رہ گیا، اس کا بڑا دل کرا کہ ایک اور گلاس پیوں. تو اس نے کہا بھئی ایک اور گلاس لے کر آؤ. اور اسی دوران نہ وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا کام کا باغ ہے، اس کے درخت تو بڑے زبردست ہیں، ایسا میٹھا رس ہے، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے، یہ اس کے پاس کیسے ہے؟ اب وہ دوبارہ اسی درخت سے وہی انار اس نے توڑے، رس نکالا، لا کے پیش کیا. جب اس نے پیا تو کھٹا. کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ اسی درخت سے تو تم انار توڑ کے پہلے رس نکالا، اتنا میٹھا تھا، ابھی اتنا کھٹا ہے، پیا نہیں جا رہا. یہ تمہارا باغ ہی خراب ہو گیا. کہنے لگا باغ خراب نہیں ہوا، وہ سمجھدار انسان تھا. اس نے کہا کہ لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. تو جب نیت خراب ہوگی، کام بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے بھی ہو جائے نا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ کے ہاں اس کی پھر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور اگر بڑے سے بڑے کام خراب ہو جائے نا خراب نیت کی وجہ سے تو یہی بہتر ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اور اگر نیت اچھی ہو نا پھر بڑے سے بڑا کام خراب ہو جائے تو پھر تو سمجھیں کہ اللہ اس کا بہت بڑا نعم البدل دیں گے آخرت میں. اور جب نیت صاف ہو تو بڑے سے بڑے کام بھی بن جائے نا تو یہ زبردست بات ہے کہ دنیا کے بھی کام بن جائیں، آخرت کے بھی ہو جائیں. تو یہ سارا معاملہ ادھر سے جڑا ہے. ہم اپنی نیت کو صحیح کریں ہر ایک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. یہ ہم خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی کسی قسم کی مدد یا طاقت کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ والوں کی محفلوں میں سیکھیں، اپنا ایمان بڑھائیں اور ان سے علم سیکھیں، ان سے ادب سیکھیں، یہ خود ہی چیزیں مل جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک.
نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔